جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے کچھ لوگ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عجمی مہینوں میں سے کسی مہینے کی تاریخ کو آئے۔ اس وقت حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے۔ ان لوگوں نے عرض کی، اے ہمارے محترم امیر، ہمارے اس دریائے نیل کی ایک پرانی رسم ہے، جب تک وہ رسم ادا نہ کی جائے اس وقت تک یہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ کون سی رسم ہے جس کے ادا کیے بغیر یہ جاری نہیں ہوتا؟ لوگوں نے عرض کی، اس ماہ کی 12 تاریخ کو ہم کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کے والدین کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر راضی کرتے ہیں کہ وہ اپنی خوبصورت دوشیزہ کو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے ہمارے حوالے کر دیں تاکہ یہ دریا جاری ہو اور ہم سب سیراب ہو سکیں۔ پھر ہم اس نوجوان خوبصورت لڑکی کو عمدہ کپڑے پہنا کر زیورات سے آراستہ کرتے ہیں، پھر اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح ہر سال ہم اپنی ایک جوان لڑکی کی قربانی دیتے ہیں، تب دریائے نیل جاری ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی یہ عجیب و غریب بات سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام میں ایسی کوئی بیہودہ رسم جائز نہیں، بے شک اسلام نے ایسی تمام باطل رسمیں مٹا دی ہیں، تم اس مرتبہ اس رسم پر ہرگز عمل نہ کرنا۔ لوگ آپ کی بات سن کر واپس چلے گئے اور انہوں نے اس مرتبہ کسی بھی لڑکی کو دریا میں نہ پھینکا۔ دریائے نیل خشک رہا اور اس مرتبہ اس میں بالکل بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم یہ ملک چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے حضرت عمر کی طرف خط لکھا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ملا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً خط لکھوا کر بھیجا، تم نے بالکل سچ کہا کہ اسلام بیہودہ پرانی رسموں کو مٹا دیتا ہے۔ میں تمہاری طرف مکتوب میں ایک رکا بھیج رہا ہوں، جب تمہارے پاس میرا یہ مکتوب اور رکا پہنچے تو تم اس رکے کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک مکتوب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا رکا بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رکا لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس مبارک رکے میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ عز و جل کے بندے حضرت عمر کی جانب سے مصر کے دریائے نیل کی طرف، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو جاری مت ہو، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تجھے اللہ عز و جل جاری فرماتا ہے تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رکا پڑھا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جس وقت یہ رکا دریائے نیل میں ڈالا گیا اس وقت دریا بالکل خشک تھا اور لوگوں نے اس ملک کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن جب لوگ صبح دریائے نیل پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی رات میں اللہ عز و جل نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کی رکے کی برکت سے دریا میں 16 غز پانی جاری فرما دیا، اور اللہ عز و جل نے وہ رسم باطل مٹا دی، اور آج تک یہ رسم ختم ہے، اور دریائے نیل آج تک خشک نہ ہوا، اب تک جاری ہے۔